صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے اس پہلے والے چیپٹر میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے عام صحابہ کو دعوت دینا، صحابہ کا اسلام لانا اور اس اسلام کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ ظلم و ستم تکلیفیں برداشت کرنے کا باب ہم نے دیکھے تھے۔ اس 5ویں باب میں ہم مائگریشن دیکھیں گے کہ ہجرت کس طریقے سے، سب سے پہلی ہجرت کس طریقے سے ہوئی۔ تو یہ ہجرت کب ہوئی؟ یہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نبوت آنے کے 5ویں سال میں ہوئی، رجب کے مہینے میں، جب صحابہ کے اوپر، باقی غلام بھی تھے، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم بہت زیادہ حد سے بڑھ گیا اور برداشت کے باہر بات ہو گئی۔ تو اس وقت سورہ زمر کی 10 نمبر کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اللہ پاک نے، جس میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندو جو ایمان لائے، ڈرو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کی طرف سے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے کہ نہیں ہے، اور یہ جو اللہ کی زمین ہے وہ وسعت والی ہے، وسیع ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کے لیے اجر ہے بغیر حساب کے۔ اس طریقے سے اس آیت کے تھرو ہجرت کا حکم آیا۔ تو کم سے کم 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی تھی، اور کافی صحابی، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ام سلمہ، ابو سلمہ، یہ سارے صحابیوں نے مل کے ہجرت کی تھی۔ اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم ولوط علیہ السلام، یعنی یہ پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے اللہ کے راستے میں ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد۔ اب ان لوگوں نے کب ہجرت کی؟ 5ویں سال میں، رجب کا مہینہ چل رہا تھا۔ کس طرف ہجرت کی؟ تو انہوں نے ابیسینا ایتھوپیا کی طرف ہجرت کی، جہاں پہ حضرت نجاشی بادشاہ تھی۔ وہ جو نجاشی بادشاہ تھے وہ کرسچن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ بہت زیادہ رحم دل ہے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، تو اس طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ابھی ہجرت اتنی آسان نہیں تھی، بہت سیکریٹو معاملہ ہوا تھا، بہت مشکلوں سے ان لوگوں نے تیاریاں کی تھی، قریش بالکل ان کے پیچھے تھے، بالکل چھپ کے مشورے ہوتے تھے، اور اچانک موقع پا کے ان لوگوں نے سمندر کے راستے سے ہجرت کی۔ 2 بوٹ تیار تھی تو بھی قریش ان کے پیچھے نکلے، لیکن ان ہاتھ نہیں لگے، لوگ سب نکل گئے تھے بوٹ میں بیٹھ کے، اور یہ ابوسینا پہنچے اور وہاں پہ یہ لوگ رہنے لگے۔ اس کے بعد میں رمضان کے مہینے میں عرب کعبے میں بہت سارے قریش، عمرہ اور رئیس جمع تھے کچھ مشورہ کرنے کے لیے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور وہاں پہنچ کے سڈنلی آپ نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی ان لوگوں کے سامنے، اور جیسے ہی آپ نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کی، سب کے سب خاموشی سے سننے لگے۔ ان کے اوپر ایک اثر سا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کے بیچ میں بھی کوشش کی کہ آپ کو روکے ٹوکے، لیکن وہ ناکامیاب رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی آیت پڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل مدہوش ہو کے، ایسے سحر آمیز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کو، سورہ نجم کی آیت کو خاموشی سے سننے لگے۔ اور جب آپ اس آیت پہ پہنچے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ اعْبُدُوا، یعنی سجدہ کرو اپنے اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کرو، تو ایک آٹومیٹیکلی جتنے وہاں پہ موجود تھے قریش، رئیس، آٹومیٹیکلی ان سب نے ایک ساتھ سجدہ کر لیا، سب کے سب اس وقت اچانک سجدے میں گر پڑے۔ اور یہ بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، لیکن اس میں سے بھی جو سرکش، بہت زیادہ سرکش اور گھمنڈی تھے، وہ لوگ دیکھتے کھڑے رہ گئے، لیکن کافی لوگ اس وقت اس آیت کو سنتے سا سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ رجب میں ہجرت ہوئی، رمضان میں یہ واقعہ ہوا، اور جو لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے ان کو کسی نے فالس نیوز دے دی کہ سارے قریش نے ایمان لا لیے ہے اور اسلام قائم ہو چکا ہے۔ اس طرح کی فالس نیوز ان کو پہنچ گئی جو ہجرت کر کے جا چکے تھے، تو بیچارے وہ جتنے بھی ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے وہ سب واپس آ گئے شوال کے مہینے میں، اور بہت ان لوگوں کو تکلیف ہوئی اس وقت، وہ پورے واپس آئے، پھر وہاں پہ پتہ چلا کہ نہیں ایسی نیوز نہیں ہے، پھر ان کو اتنی تکلیفیں سہنا پڑی، اور پھر یہ سب جن لوگ نے یہاں ایمان لا لیے تھے سورہ نجم کی، ان کو تھوڑا بہت پروٹیکشن ملا، اور وہ لوگ پھر واپس ابوسینا واپس پہنچے۔
اور پھر اس فرسٹ مائگریشن کے بعد ایک سیکنڈ مائگریشن اور ہوا، ایک جتھے نے اور دوسری دفعہ ہجرت کی، جس میں 80 مرد اور 19 عورتیں تقریباً شامل تھے، اور یہ پہلی ہجرت سے کئی زیادہ مشکل یہ دوسری ہجرت تھی ان لوگوں کے لیے، کیونکہ قریش بہت الرٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے بہت مشکلوں سے اس میں ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد میں جب یہ لوگ ہجرت کر کے ابو سینا آرام سے رہنے لگے تو قریش کو بہت تکلیف ہونے لگی کہ ہم یہاں تھے، یہ لوگ تو ہم ان پہ ظلم کرتے تھے، ان کو کیسے نہ کیسے پریشان کرتے تھے، اب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ہمارا موقع چلا گیا۔ تو ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ اب اس کا توڑ کیا ہے۔ تو عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیع، یہ 2 قریش کے سرداروں کو ان لوگوں نے سلیکٹ کیا کہ یہ ابو سینا جائے اور وہاں کے جو بادشاہ ہیں ان سے بات کریں ان کے ریلیٹڈ۔ تو انہوں نے بہت سارے تحفے تحائف تیار کرے، خوب دن وہ ان لوگوں کے پاس جو سب سے فیمس چیز تھی وہ ان کا لیدر ہوتا تھا، چمڑا، اس کو بہت اچھے سے انہوں نے ریڈی کیا، بہت زیادہ اماؤنٹ میں چمڑا کلیکٹ کیا، کیونکہ جو بادشاہ تھے ابی سینا کے ان کو وہاں کا چمڑا بہت پسند تھا اور اکثر وہ تحفے میں دیا کرتے تھے۔ تو خوب سارے تحفے تحائف جمع کر کے یہ جتھا ابو سینا پہنچا، وہاں پہ ان کی بڑی تعظیم تکریم کی اور بادشاہ سے کہا، پورے تحفے تحائف دیے اور ان سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس یہاں پہ آ گئے ہیں جنہوں نے نیا دین نکال لیا ہے اور ہمارے لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، آپ ان لوگوں کو ہمیں واپس کر دیجیے کیونکہ ہم بڑے پریشان ہیں ان کی وجہ سے۔ تو اس نجاشی بادشاہ نے ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا کہ کیا بات ہے۔ اب ان مائگریٹ کیے ہوئے لوگوں میں صحابی میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو کہ حضرت علی کے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شامل تھے ان میں۔ تو جب ان لوگوں میں پھر اب پریشانی چھا گئی کہ بادشاہ نے بلایا ہے اور قریش بھی آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی ہوگی، اب ہم کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے طے کیا کہ ہم سچ کہیں گے، جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہم وہی کہیں گے۔ پھر یہ ان کے دربار میں حاضر ہوئے تو عام پہلے کی طرح سجدہ نہیں کیا بلکہ السلام علیکم کہا، تو کہا کہ تم نے تو مجھے سجدہ نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ تو کہا کہ ہم نے آپ کو سلام کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کے دین کے بارے میں پوچھا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، کیا دین لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، پہلے ہم جاہل تھے، مردار کھاتے تھے، آپس میں خیانت کرتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگو کر دیا کرتے تھے، لیکن خون خرابہ کرتے تھے، لیکن ہمارے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے ہم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، سچی بات کہنے کا حکم دیا، وعدہ پورا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، اور اس طریقے کے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے واہ، یہ تو تمہارا بہت اچھا دین ہے، اور تمہارے نبی کے اوپر کیا آتی ہے، کیا چیز آئی ہے اوپر سے، اس کو ہم کو پڑھ کے سناؤ۔ تو اس وقت ان لوگوں نے حضرت نجاشی کو سورہ مریم کی یہ جو شروع کی آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں، سورہ مریم کی شروعات کی آیتیں۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ آیتیں پڑھی سورہ عیسیٰ علیہ السلام تک کی ولادت کی، تو حضرت نجاشی اور ان کے باقی درباریوں کا یہ حال ہوا کہ رو رو کر ان کی داڑھی تر ہو گئی، اتنا روئے اور ان کو جانے کا کہہ دیا۔ اب ان کا پلان ناکامیاب ہو گیا جو قریش تھے۔ پھر انہوں نے اپنے آپس میں مشورہ کیا اور پھر دوبارہ حاضر ہوئے حضرت نجاشی کے دربار میں اور ان سے کہا کہ دیکھیے، یہ جو آئے ہیں نا عرب کے لوگ، یہ مریم علیہ السلام اور آپ کے جو گاڈ جس کو آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں، ان کے شان میں گستاخی کرتے، ان کو برا بھلا کہتے۔ تو حضرت نجاشی کو بڑا غصہ آیا اور پھر دوبارہ ان کو واپس بلایا۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض اللہ کے بندے اور ان کے بھیجے ہوئے رسول ہے، اور حضرت مریم ایک پاک دامن عورت پہ اللہ پاک نے جبرائیل امین کے ذریعے پھونک مار کے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت دی۔ اس طریقے سے جیسے ہی حضرت نجاشی نے یہ بات سنی تو انہوں نے ایک تنکا اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ تم نے جو بات کہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس تنکے سے نہ زیادہ کہی نہ کم کہی، اور تم اس میرے ملک میں بہت اچھے اور آرام سے رہ سکتے ہو۔ اور یہ قریش کے جتھے کے جتنے تحفے تحائف تھے وہ سب انہوں نے واپس کر دیے۔